بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم بازوبان حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں عید عاشقاں۔ عالم تصور میں دیار حرم کی سیر۔ چند ہی ہفتے کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ابھی سے حج و زیارت کا ولولہ شوق لاکھوں عشاق کے دلوں میں چٹکیاں لے رہا ہے۔ دیوانگان عشق کے ہزاروں قافلے بحری، خشکی اور فضائی راستوں سے حرم کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ سینکڑوں قافلے ابھی گزرگاہوں میں ہیں اور ہزاروں باب رکاب ہیں۔ حج کا چاند نظر آتے آتے زمین کے کناروں تک کی دنیا مکے کے میدانوں، کوہساروں اور وادیوں میں سمٹ آئے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جو ماتھے کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا جمال دیکھیں گے اور حرم کی سرزمین پر چل پھر کر ان مقامات کا نظارہ کریں گے جہاں سے اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ وابستہ ہے۔ پھر وہ سحر ان کے لیے کتنی ارجمند ہوگی جس کے اجالے میں گنبد خضرا کا شاداب منظر نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ خواب میں جس شہرستان حسن و جمال کی زیارت مومن کو مدتوں سرشار رکھتی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد روح کے کیف کا عالم کیا ہوگا۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ فتح مند و کامیاب انسانوں کو دیکھ کر ناکام حسرتوں کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ دیار حبیب کے قافلوں کو ہزار جذبہ عقیدت کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے بھی ہم اس غمگین احساس کی زد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ کاش عشق و ایمان کی فیروز بختیوں کا یہ اعزاز ہمیں بھی حاصل ہوتا۔ مانا کہ جسم و تن کے ساتھ ہم دیار قدس میں حاضر نہیں ہو سکے، لیکن تصور و خیال کے سہارے وہاں حاضری سے ہمیں کون روک سکتا ہے۔ آج کی صحبت میں ہم اپنے معزز قارئین کو عالم تصور میں مراسم حج کی سیر کرانا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ہمارے کاروان خیال میں شامل ہو جائیں اور ہمارے ہمراہ چل کر دیکھیں کہ حج میں کیا ہوتا ہے اور حج کا 15 روزہ پروگرام کیا ہے۔ حج کا نظارہ وہ دیکھیے، جدہ کے ساحل پر خطہ ارضی کے تمام حصوں سے بڑے بڑے جہاز حجاج کے کارواں لیے ہوئے لنگر انداز ہو رہے ہیں۔ جہاز کنارے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد احرام باندھے ہوئے حاجیوں کا یہ مقدس قافلہ عرب کی سرزمین پر اترا۔ قریب سے دیکھیے تو زبان الگ، شکل و صورت الگ، رنگ و نسل الگ، لیکن سب کے سب بے سلی ہوئی ایک لنگی اور بے سلی ہوئی ایک چادر میں ملبوس نظر آتے ہیں۔ یہی احرام کا لباس کہلاتا ہے۔ لباس کی وحدت دور ہی سے بتا رہی ہے کہ ظاہر کے ہزار اختلاف کے باوجود یہ ایک ہیں۔ حج کا یہ موسم بھی کس قدر جنون انگیز ہے کہ دنیا کے دور دراز حصوں سے آنے والوں میں بڑے بڑے دانشور بھی ہیں اور بڑے بڑے صاحب فضل و کمال بھی، بڑے بڑے اصحاب ثروت بھی ہیں اور بڑے بڑے ارباب اقتدار بھی، لیکن یہاں پہنچ کر سب کا مزاج بدل گیا ہے۔ سب کی عقل پر عشق کی بے خودی غالب آ گئی ہے۔ آج سب کے سب دیوانوں کی سج دھج میں نظر آ رہے ہیں۔ اپنے اپنے حوائج و ضروری انتظام سے فارغ ہو کر دیوانوں کا یہ کارواں اب مکے کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ جو انوار و تجلیات کی راجدھانی اور روئے زمین پر ابن آدم کی پیشانیوں کا مرکز تعظیم ہے، جدہ سے اس کا فاصلہ 46 کلومیٹر ہے۔ برہنہ سر، گریما چاک، غبار آلود اور پرانگندہ حال دیوانوں کا یہ ہجوم شوق کی بے خودی میں آگے قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ وہ دیکھیے، ایک پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہوئے سب کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے معبود، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اب نشیب میں اترتے ہوئے پھر یہی آواز بلند ہوئی، آگے بڑھ کر ذرا کوئی ان مت والوں سے پوچھے پہاڑوں اور ٹیلوں کے نشیب و فراز پر کون پکار رہا ہے کہ انہیں جس کے جواب میں یہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی ہزار برس پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی خدا نے اکناف ارض کے رہنے والوں کے نام جو منادی کرائی تھی، جواب دینے والے اس پکار کا جواب آج تک دے رہے ہیں۔ اب دیوانوں کا یہ قافلہ شوق حدیبیہ کی وادی کے قریب سے گزر رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ اسلام کی شوکت و فتح کی ایک عظیم تاریخ اسی وادی سے منسوب ہے۔ یہی وہ مبارک وادی ہے جہاں ایک درخت کے سائے میں بیت رضوان لی گئی تھی اور جہاں خدا نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنے دستے قدرت سے تعبیر کیا تھا، اور اسی مقام پر انا فتحنا لک فتح مبینہ کی آسمانی بشارت نازل ہوئی تھی۔
اب یہ قافلہ حدیبیہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ پتھر نظر آیا جہاں سے حرم کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا۔ یہاں شکار کھیلنا، جانوروں کا خون بہانا ممنوع ہے۔ یہاں پہنچ کر شوق کی آگ تیز ہو گئی۔ حرم کعبہ کی زیارت کا اضطراب بڑھ گیا۔ نہایت تیزی کے ساتھ اب یہ قافلہ مکے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چند گھنٹے کے بعد اب مکہ کی پہاڑیاں نظر آنے لگیں، عمارتوں کے نشانات چمکنے لگے۔ یاد آ گیا کہ یہی وہ شہر محترم ہے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ اسلام و ایمان کی نہ جانے کتنی باعظمت یادگاریں یہاں کی پہاڑیوں، وادیوں اور رہ گزاروں سے وابستہ ہیں۔ اب دل کی کیفیت قابو سے باہر ہو گئی۔ فرط شوق میں آنکھوں کا چشمہ سیال پھوٹ پڑا۔ لبیک کی صدا لگاتا ہوا حاجیوں کا یہ کارواں اب شہر محترم میں داخل ہو رہا ہے۔ جلالت شان کے احساس سے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، قلب و نظر ادب کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ عالم تحیر میں ہر حاجی دم بخود ہے کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ پھر حاجیوں کا یہ قافلہ مکے کی آبادی میں داخل ہو کر معلمین کے ہمراہ مختلف قیام گاہوں میں بکھر گیا۔ یہاں میں ایک اضافہ کر دوں کہ آج کے دور میں ہوائی جہاز سے بھی لوگ آتے ہیں، بحری جہازوں سے بھی آتے ہیں، لیکن اب پہاڑوں پہ چڑھنا اترنا پہلے کی طرح نہیں ہوتا، اب گاڑیوں سے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی گاڑیوں میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جوش و جذبہ وہی ہوتا ہے، لیکن اب سفر کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تھوڑے آج کے دور کے حساب سے ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذی الحج کی 8ویں تاریخ۔ اعمال حج 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہو جاتے ہیں۔ ان 5 دنوں کے پروگرام ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ 8ویں ذی الحج کی صبح کو ہر حاجی نے غسل کر کے احرام کے کپڑے بدلے اور انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ لرزتے کانپتے رحمت و کرم کی امیدیں لیے مسجد حرم شریف میں داخل ہوئے۔ نگاہ اٹھی تو سیاہ غلاف میں خانہ کعبہ کے جلال و جبروت کا منظر دیکھ کر نظر جھک گئی، دل دہل گیا۔ بار بار یاد آ رہا ہے کہ یہی ہے خدا کا وہ مقدس گھر جس کی طرف لاکھوں بار سجدے کیے ہیں۔ بے خودی کی حالت میں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ خدا کے گھر کی چوکھٹ کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو گئی۔ اب خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوا۔ ہزاروں آدمی ایک ساتھ پروانوں کی طرح خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کی ایک موج لہرا رہی ہے۔ وہ دیکھیے، بیت اللہ کی دیوار کے کونے میں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پتھر چاندی کے کٹہرے میں نصب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جب جنت سے لایا گیا تھا تو اس وقت اس کا رنگ سفید تھا، لیکن انسانوں کا گناہ جذب کرتے کرتے وہ سیاہ ہو گیا۔ اس پتھر کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ اسے ہاتھوں سے مس کرتے وقت یا ہونٹوں سے بوسہ لیتے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اثر حج کے بعد نمایاں ہو جاتا ہے۔ سارے حجاج ہر پھیرے میں ایک بار حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بھیڑ کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا ہے تو ہاتھ سے مس کر کے اپنا ہی ہاتھ چوم لیتے ہیں، اور اس کا بھی موقع نہیں ہے تو سامنے کھڑے ہو کر دور ہی سے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کچھ لوگ مقام مستجاب کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ 7 پھیرے لگا چکنے کے بعد اب طواف مکمل ہو گیا۔ اب تمام حاجی مقام ابراہیم کے پاس آ گئے۔ یہ ایک قبہ نما عمارت ہے جہاں وہ تاریخی پتھر رکھا ہوا ہے جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس پتھر پر قدم کا نشان تا ہنوز موجود ہے۔ حکم خداوندی کے مطابق اب ان کے نشان قدم کے سامنے تمام حجاج 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر سب نے دعا مانگی اور زمزم کے کنویں کے پاس جمع ہو گئے۔ زمزم کا پانی وہ چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے پھوٹا تھا۔ اس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ جس نیت سے بھی زمزم نوش کیا جائے اس کے لیے کافی ہے۔ آب زمزم سے سیراب ہو کر عاشقان الہی کا یہ ہجوم حجر اسود کے سامنے پھر حاضر ہوا اور بوسہ لے کر باب الصفا کے راستے سے صفا و مروہ کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ 2 نشیبی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ یہ وہی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان ہزاروں سال پیشتر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیرخوار شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 بار دوڑی تھیں۔ خدا کو اپنی محبوب بندی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اسے ارکان حج میں شامل کر دیا گیا۔ دونوں کناروں پر سبز رنگ کے جو پتھر نصب ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں تک دوڑی تھیں۔ انہی دونوں سبز نشانوں کے درمیان ہزاروں انسان دوڑ رہے ہیں۔
آج ان کے دوڑنے کا مقصد سوا اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ خدا کی ایک محبوب بندی کی اداؤں کو زندہ و باقی رکھا جائے۔ معلوم ہوا کہ محبوب بندی کی یادگار کو باقی رکھنا خدا کی بہترین عبادت ہے۔ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر اب حاجیوں کا یہ گروہ پھر مسجد حرم شریف میں حاضر ہوا اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے حج کی نیت سے مینا کی طرف روانہ ہو گیا۔ مینا میں مسجد خیف کے آس پاس ہزاروں خیمے نصب ہیں۔ ہر خیمہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ہر شخص کو ظہر سے صبح تک کی نماز مسجد خیف میں ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہزاروں اہل دل مسجد خیف میں رات بھر گریہ وزاری، تسبیح و تحلیل اور دعا و مناجات میں مصروف ہیں۔ یہ رات وعدہ رحمت و مغفرت کی رات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے جنہوں نے اس رات کی قدر کی ہے، اور حسرت ہے ان لوگوں کے لیے جو پاؤں پھیلا کر سوتے رہے۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ۔ مسجد خیف کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے جس کا نام کوہ شبیر ہے۔ 9ویں ذی الحج کی صبح کو نماز سے فارغ ہو کر تمام حاجی دعاؤں میں مصروف ہیں۔ جو ہی آفتاب کی کرن شبیر کی چوٹیوں پر چمکی، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور عرفات کے میدانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ذرا آنکھ اٹھا کر شاہراہوں پہ عاشقوں کی بھیڑ دیکھیے۔ ہر طرف انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے۔ آج بڑھنے والے رحمت و کرم کی جلوہ گاہ کی طرف اس شان سے بڑھ رہے ہیں کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیوں کا ذخیرہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہوتا جا رہا ہے۔ دوپہر سے پہلے عرفات کے وسیع میدان میں لاکھوں انسانوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور کئی میل کے رقبے میں خیموں اور شامیانوں کا ایک شہر آباد ہو گیا۔ یہ وہی عرفات کا میدان ہے جہاں سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور سینکڑوں برس کی مدت فراق کے بعد یہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام یکجا ہوئے تھے، اور ہر ایک نے دوسرے کو پہچانا تھا۔ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہی حاجیوں کا جمع غفیر جبل رحمت کی طرف دوڑتا جا رہا ہے۔ جبل رحمت وہ مقدس پہاڑ ہے جہاں آج تجلی خاص کا نزول ہوگا، جس کی بلند چوٹی سے رحمتوں کی گھٹا اٹھے گی اور میدان عرفات کے ایک ایک چپے پر جھوم جھوم کر برسے گی۔ دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ میں ظہر کی اذان ہوئی۔ اب امیدواران رحمت کا سارا مجمع مسجد میں جمع ہو رہا ہے۔ جنہیں جگہ نہیں مل سکی ہے وہ باہر بیٹھ گئے ہیں۔ اب ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ سارا عرفات نمازیوں کے صفوں سے بھر گیا۔ عجز و نیاز کی جس رکت انگیز کیفیت سے ڈوب کر لوگ آج نماز ادا کر رہے ہیں، عمر بھر اس کی لذتیں یاد رہیں گی۔ نماز ظہر کا سلام پھیرتے ہی بغیر کسی وقفے کے عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں کہ آج پہلی بار عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا ہو رہی ہے، حالانکہ ضابطۂ شرع کے مطابق ہر نماز اپنے اپنے وقت پر ہی ادا ہوتی ہے اور وقت سے پہلے یا وقت گزر جانے کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جواب دیا، حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، قانون قدرت کی زد سے کچھ چیزیں مستثنی بھی ہوتی ہیں۔ دراصل یہ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی اختیارات کی ایک عظیم الشان یادگار ہے۔ چونکہ سرکار والاتبار نے حجۃ الوداع کے موقع پر ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا فرمائی تاکہ دوپہر کے بعد سے غروب آفتاب تک خوب فراغت کے ساتھ ہر حاجی کو اپنے رب کی جناب میں مناجات کا موقع مل سکے، اس لیے 9ویں ذی الحج کو عرفات کے میدان میں عصر کا شرعی وقت یہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قانون بنانے کا اختیار ہے، وہاں قانون بدلنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر تشنگان رحمت کا یہ گروہ اب عرفات کے میدان میں چاروں طرف بکھرتا جا رہا ہے، جسے جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رحمتوں کی گھٹائیں ہر طرف چھا گئی، نور کی بارش میں جنم جنم کے داغ دھل رہے ہیں۔ گریہ و نالہ اور آہ و بکا سے عرفات کا میدان گونج اٹھا ہے۔ آج گیتی کے گناہ گار اپنے رب کے حضور میں ٹوٹ کے گر پڑے ہیں۔ بال بال خوف الہی سے کانپ رہا ہے اور دل کا گوشہ گوشہ امید کی کرن سے معمور ہے۔ غروب آفتاب تک دعا و مناجات کی مہوتیوں کا یہی عالم ہے۔ مغرب بعد نکارہ رحیل بجا اور حاجیوں کا یہ قافلہ بغیر نماز ادا کیے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ عرفات کے میدان سے واپس ہونے والے وعدہ الہی کے مطابق گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو گئے جیسے آج ہی ماں نے جنم دیا ہو۔ مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں قیام فرمایا تھا۔ وہاں ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اس کے پاس میدانوں میں حاجیوں کا قافلہ رات گزارتا ہے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ یہاں بھی مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کی گئی۔
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں مغرب کی نماز کا یہی وقت ہے۔ رات بھر حاجیوں کا قافلہ عبادت و مناجات میں مصروف رہا۔ عرفات کے میدان میں خدا کے حقوق کی معافی کا وعدہ تھا، یہاں بندوں کے حقوق کی معافی کا وعدہ ہے۔ حجاج شیطان کو مارنے کے لیے یہیں سے کنکر چنتے ہیں۔ تمام حاجیوں نے کنکر چن لیے۔ اب صبح ہو گئی۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے حاجیوں کا یہ گروہ مینا کے لیے روانہ ہو گیا۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ حاجیوں کا یہ گروہ مزدلفہ سے روانہ ہو کر مینا پہنچا اور سیدھے اینٹ اور پتھر کے بنے ہوئے اس ستون کی طرف بڑھا جو شیطان سے متعلق ایک واقعے کی یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے، جسے آج کنکری سے مارا جائے گا تاکہ اس کی ذلت و رسوائی کا اعلان ہو۔ یہاں آج لاکھوں کی بھیڑ جمع ہے۔ بڑی مشکل سے اس کے قریب پہنچ کر 7 کنکر اس کی طرف پھینکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اب حاجیوں کا یہ مجمع مینا کی وادی میں آیا جہاں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ اپنی اپنی پسند کے مطابق ہر حاجی نے جانور قربان کیے۔ قربانی سے فارغ ہو چکنے کے بعد اب سب نے اپنے اپنے بال منڈوائے۔ اس کے بعد حاجیوں کا یہ قافلہ طواف زیارت کے لیے مکہ روانہ ہو گیا اور طواف کعبہ سے فارغ ہو کر شام تک پھر مینا واپس لوٹ آئے اور یہ رات بھی مینا میں گزاری۔ ذی الحج کی 11ویں تاریخ آج ذی الحج کی 11ویں تاریخ ہے۔ آج حاجیوں کا یہ گروہ پھر اسی اینٹ اور پتھر کے بنے ہوئے ستون کے پاس جمع ہو گیا اور یکے بعد دیگرے تینوں ستونوں کو جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہیں انہیں 7 کنکر مار کر اپنی اپنی قیام گاہوں پر لوٹ آئے۔ آج کی رات بھی مینا میں گزاری۔ ذی الحج کی 12ویں تاریخ آج مناسک حج کا آخری دن ہے۔ آج بھی حجاج تینوں ستونوں کو کنکر مار کر اپنے اپنے خیموں میں لوٹ آئے اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حاجیوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ آج ان کا حج مکمل ہو گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد اب مکے کے دوران قیام تک حجاج کرام ہر روز اپنے سرکاروں، بزرگوں اور والدین و اقارب کی طرف سے نفلی طواف اور عمرہ کر رہے ہیں۔ دیار حبیب کی سیر۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ انتظار کرتے کرتے اب وہ مسعود گھڑی آ گئی جب عشاق حج سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ کیا پوچھنا ہے دل کی مسرتوں کا عالم، مدینہ یاد آتے ہی درد عشق جاگ اٹھا ہے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی، شوق کی مستی میں جھومتے ہوئے عشاق چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے مدینہ قریب ہوتا جا رہا ہے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب جھلسی ہوئی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا، یہاں سے مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ زمین ناز کر رہی ہے، آسمان فخر سے سر اونچا کر رہا ہے۔ فضا اچانک بدل گئی، اب ہواؤں میں خنکی ہے، ہر طرف سبزہ زاروں کی بہار ہے۔ یہ دیار حبیب ہے، رحمت و جمال کی راجدھانی ہے۔ بےتابی شوق میں قافلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ مدینہ قریب آ گیا۔ خبر ملی کہ سامنے والے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد وہ سبز گنبد نظر آئے گا جن پر 80 کروڑ مسلمانان عالم کی جانیں قربان ہیں۔ یہ سنتے ہی خوشی میں سب کے چہرے کھل گئے۔ قافلے کا ہر شخص بالہانہ کیفیت میں جھوم اٹھا۔ چند ہی لمحے کے بعد پہاڑ کی بلندی شروع ہو گئی۔ عمر بھر کی پیاسی آنکھیں انتظار شوق میں افق پر پھیل گئیں۔ جو ہی قافلہ چوٹی پر پہنچا، سامنے گنبد خضرا چمک رہا تھا۔ بے خودی میں سوکھی زبانیں صلاۃ السلام کے نغموں سے تر ہو گئی۔ ہر طرف سے ایک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ! بوسہ عقیدت کے لیے سب کی پیشانی زمین پر جھک گئی۔ ہر عاشق مدینہ اپنی قسمت پر نازاں تھا کہ آج اس کی معراج ہو رہی تھی۔ نیچے اترتے ہی ایک حسین خواب کی طرح گنبد خضرا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب عشاق کا یہ کارواں مدینے کے شہر محترم میں داخل ہو رہا ہے۔ متوالوں کی طرح روح پر پرکیف و سرور کا ایک نشہ طاری ہے۔ دیوانوں کا قافلہ آج اس سرزمین سے گزر رہا ہے جہاں کی خاک چہرہ ایمان کا غازہ ہے۔ معلمین کی رہنمائی میں لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں میں بکھر گئے۔ شہنشاہ کونین کے دربار میں حاضری کے لیے سب نے غسل کیا، نئے نئے کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سرمے سے آنکھیں روشن کیں اور بن سور کر تیار ہو گئے کہ غلاموں کو اچھی حالت میں دیکھ کر خوشی ہوگی۔ اب وہ عالم کیف 12 احاطہ تحریر سے باہر ہے جب بچھڑے ہوئے غلام اپنے آقا کی چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے۔ دل کی کیفیت قابو سے باہر ہو گئی۔ سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، ہاتھ باندھے ہوئے سارا عرب و عجم تاجدار کونین کے حضور میں حاضر ہے۔
کتنا دلکش سما ہے کہ غائبانہ یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والے آج روبرو درود و سلام کی شاداب ڈالیاں پیش کر رہے ہیں۔ اسی عالم جانواز میں کسی بیتاب آرزو نے اپنے آقا کو آواز دی، کرم اے شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔